बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर जलवा अफरोज फाज़ इकराम उलमा इकराम शनाखान मुस्तफ़ा अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मुख्तसर वक्त में मैं अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँ। कुछ सुनूं या सुनाऊं उससे कबल बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक वसल्लम। वक्त बहुत मुख्तसर सा है और बहुत सारी बातें पेश भी आपको करनी है। आपको छोटी बात पेश कर दूं, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एहतमाम किया कमेटी ने, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस तरह आपने 2 या 3 घंटे की महफिल सजाने वाले के लिए इतना इंतज़ाम किया ना, याद रखे अगर इस स्टेज के ऊपर सबसे पहले अगर कोई गुलफोशी का हकदार है मेरी नज़र में तो वो मस्जिद का इमाम, क्योंकि हम तो 3 घंटे महफिल करके चले जाते और नजराना लेके भी जाते, पानी भाषा में गोर भी गिनी नहीं मिलता। इस सरकार के नाम का सदका है। बाकी मेरे वालिद साहब को आप नहीं जानते, आज जो ऊपर बैठा हूँ ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र की बरकत है, ठीक है। लेकिन हकदार अगर कोई है ना तो मस्जिद का इमाम है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं ना तो इमाम को खुश रखे। मैं अल्लाह बेहतर जानता है, मैं किसी इमाम को नहीं जानता कि इसमें यहाँ की मस्जिद का इमाम को नहीं है। ये भी नहीं पता कि इस मस्जिद में कितनी, इस शहर में कितनी मस्जिद है। एक जो बात है वो मैं आप तक पेश करता हूँ। ये हमें, क्योंकि हम जो करेंगे ना हमारे बच्चे वही सीखेंगे। आज हमारे पास इसलिए तालीम नहीं है कि कोई अपने हर बंदा अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, आलिम बनाना क्यों नहीं चाहता? कि हम वो ऐसा माहौल बनाए ना कि जब बच्चा पैदा हो तो हम ये नियत करें पैदा होने से पहले, अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं उसे रसूल पाक का दीन का हाफिज बनाऊंगा और उसे आलिम दीन बनाऊंगा। तो वो हमें माहौल बनाना पड़ेगा। माशाल्लाह कि मिलाद का महीना चलता है, बहुत खूबसूरत गाँव को सजाया है, लेकिन सजाने के साथ आप कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़े। क्या करें? कसरत के साथ। वो किसी ने कहा था कि दुखों ने तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। आप ये देखें ना, दुरूद पाक की बरकत देखिए कि आदमी माल खर्च कर सकता है, जुलूस भी निकाल सकता है, लेकिन दुरूद जब बंदा पढ़ता है सुकून मिलता है। एक तो ये दुरूद जब बंदा पढ़ता है ना, एक ऐसा अमल है कि हमारे कांधे पे 2 फरिश्ते, एक राइट एक लेफ्ट साइड। राइट हैंड वाला जो है ना, जमनी बाजू वालों, जब आप नेकी करते ना तब वो हरकत में आता है, और जब आप गुनाह करते हैं ना तो लेफ्ट हैंड यानी दाबी बाजू वालों वो हरकत में आता है। एक ऐसा अमल है जब आप वो अमल करते हैं ना दोनों हरकत में आते हैं, वो अमल है दुरूद पाक। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं ना तो राइट हैंड वाला 10 नेकी लिखता है, और लेफ्ट हैंड वाला जो होता है ना गुनाह लिखने वाला, वो 10 गुनाह माफ करता है। फिर आगे बताऊं कि बंदा है मोमिन 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है ना, अल्लाह उस बंदे पे 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है। आगे बात बताऊं, कयामत के रोज वो बंदा उतना करीब होगा शफाअत के लिए, जिस बंदे ने हुजूर पे जितने ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे वो कयामत के दिन उतना करीब होगा। ये रोजा हुजूर की सुन्नत, नमाज हुजूर की सुन्नत, हज हुजूर की सुन्नत। अल्लाह ने तो नमाज पढ़ने को हुक्म दिया, लेकिन हम सीखे किस तरह? रसूल पाक ने सिखाए तो हम सीखे ना। हज हुक्म आया, लेकिन बताया किसने किस तरह हज पढ़ी जाए, इस तरह ज़कात दी जाए, इस तरह से उम्रा किया जाए। ये सब सिखाया किसने? रसूल पाक ने। फ्री क्या बन गई? सुन्नत। नमाज पढ़ना सुन्नत, रोज़ा रखना सुन्नत, ज़कात देना सुन्नत, दीगर मामला जो सुन्नत है। लेकिन दुरूद पाक क्या बताए? वो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। कभी गौर क्या कहता अल्लाह? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह बेशक मैं, व मलाइकत मेरे तमाम फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ते। आगे अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये नहीं कहा कि या अय्युहल मुस्लिमून के मुसलमानों, नहीं, सिर्फ अल्लाह कहता है ए ईमान वालों। सबको अब नहीं कहता अल्लाह, सिर्फ कहता है ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी हुजूर अलैहिस्सलाम पे दुरूद व सलाम भेजा करो। तो चाहिए हमको कि मिलाद वाला महीना है, जितना भी हो सके मतलब डट के, जिस तरह हम शौक से नियाज़े खाते ना, अल्लाह खाना भी मुकद्दर हमने किया था, उसी डट के दुरूद पाक भी पढ़े। वो शायर ने कहा था कि दुखों ने तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, बेशक नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है,
درود پڑھنے سے جواب ملتا ہے. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم. انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جن کی زبان پر ذکر حضور ہوتا ہے. انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جن کی زبان پر ذکر حضور ہوتا ہے. عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو. درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم. اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بھی بنایا, اس میں مسلمان بھی بنایا, اس میں سنی بھی بنایا اور میلاد منانے والا بنایا. اللہ کا شکر ادا کرے. ایک شاعر کی میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھ کر اپنی حاضری کو یہیں سے مکمل کرتا چلوں گا. اس شاعر نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ہماری محفل تبھی کامیاب ہوگی جب ہماری پیشانیوں کے سجدوں کی طرف آئے گی. آپ اس محفل کو کمزور نہ سمجھے. یہ ایسی محفل ہے جہاں تقدیریں بدل دی جاتی ہے. بس یہ کہ نماز کی پابندی آپ کے پاس ہونی چاہیے. مسجد کے بعد ایک یہی تو جگہ ہے جہاں تقدیریں بدلی جاتی ہے. آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. یہ کوئی عام محفلیں نہیں, کسی سیاست دان کی نہیں, رسول پاک کی ذکر کی ہے. جن محفلوں کو ڈھونڈنے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ کوئی کمزور ہو سکتی ہے محفل؟ بس نماز کی پابندی ہونی چاہیے. جس طرح آپ سیلاب کی طرح یہاں ہیں نا, بس دعا کر دو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں کتنے سجدوں کی طرف عطا فرمائے. میں سچا حضور علیہ السلام کا عاشق, کیونکہ میری ذمہ داری ہے. مجھے شاعری پڑھنی میں پڑھ دوں گا, پڑھ کے چلا بھی جاؤں گا, لیکن کچھ ذمہ داری ہے کیونکہ مجھے بھی جواب دینا ہے نا رب کو. صرف شاعری پڑھ کے چلا گیا, کچھ میرا دین کا کوئی فرمان بھی دے کے جاتا. تو میں یہ جو پڑھ رہا ہوں نا, یہ اپنے ذوق کا, آپ کے ذوق کا میں انشاءاللہ پڑھوں گا. ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور بندے نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو رنگے بہار, تو معراج فن تو فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. اگر آپ کو واقعی بات سمجھ میں آئے نا تو مجھے دکھانے کے لیے نہیں, اس عقیدے کے تحت بولنا سبحان اللہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, گنبد خضرا سے کملی والے دیکھ رہے. ٹھیک ہے, اگر بات سمجھ میں آئی تو مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو رنگے بہار, تو معراج فن تو فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, کہ حور و ملائک و جنات میں کیا کہ تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو, فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا, یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا, فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آب و دانہ دیا, ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, یہ نہیں کہوں گا میں تھک گیا. اگر حضور کے ذکر میں موت بھی آئی ہے تو انشاءاللہ قبول کر لیں گے. امام نے تو بات یہ سکھائی تھی کہ بھائی نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو میں جن کی محفل کے لیے آیا ہوں نا وہ میری لاج رہیں گے. حالت تو میری یہ ہے نا کہ میں پڑھنے کی طاقت میں بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے اس ذات پہ اتنا بھروسہ ہے نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے لیکن مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اب سنیں کہ شاعر کہتا ہے کہ رب نے ہمیں کیا نہیں دیا, رب نے ہمیں کیا عطا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو رنگے بہار, تو معراج فن تو فن کا سنگار, مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, کہ حور و ملائک و جنات میں کیا کہ تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو, فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آراہیا, یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا, فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آب و دانہ دیا, ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی یہ پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے, یہ پانی یہ شمس و قمر, یہ پانی یہ پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے, یہ شمس و یہ پانی ہوا یہ شمس و قمر, یہ موجے
रवा ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंजे चिटकते हुए, फलक पर सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्या रिया, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलिया, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के जलते हुए जलतरन, ये झीलों में जलते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी हुई हमद, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देख के बाजू दिया, बहन दी तुझे वो शरीक के सफर, ये रिश्ते ये नाते ये घराना ये घर के औलाद भी दी, दिए वालिदैन अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊर और नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबें हिदायत भी दी, अरे नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, अरे गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या क्या तूने मेरे लिए। ये अक्लो जहानत शौक़ नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, कि उस पे किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे और शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बंदे क्या क्या तूने मेरे लिए। अल्लाह ने इज्जत भी दी, शोहरत भी दी, माल भी दिया। अजान के वक्त चौराहों पे जिंदगी गुजारने वाले, नुक्कड़ में बैठ कर चाय पीने वाले, कब रब की तरफ आएंगे। कोरोना से हमने क्या दर्स हासिल किया, रब की तरफ एक कदम आगे। आज हर बंदा परेशान हाल है, इल्ला माशाअल्लाह, हर बंदा परेशान हाल है, लेकिन तुम जिस रब को जानते हो ना, उसको दिल से मान भी लोगे ना, वो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, 70 माओं से। तो किसी ने कहा था कि तुम मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा। तुम मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी सवार देगा, क्योंकि नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरज निकाल देगा। मुझे शायद ये लगा था कि आपके यहाँ महफिल लंबी चलती होगी 1-1.5-2 बजे तक, लेकिन जो वक्त दिया है उस वक्त में मोइन भाई को भी अपनी हाजिरी पेश करनी है। मेरा दिल चाहता था कि मैं रसूल पाक की बारगाह में भी हाजिरी पेश करूं, लेकिन खैर बहरहाल जब मोइन भाई पढ़ेंगे मैं अपनी हाजिरी पेश कर लूँगा। वाकई हिंदुस्तान के अंदर एक सादा लहजे में खूबसूरत अंदाज आपके हवाले कर रहा हूँ, खूबसूरत दिल के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ, एक शेर के साथ। माशाल्लाह 1:15 का टाइम मिला था, लेकिन 1 बजे का टाइम हुआ है। तो आइए मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर पेश करूँगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए हाथ ना उठाए कि मैंने हाथ उठाया, मैं आपको हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ, उससे कोई फायदा ना मिलेगा। फायदा तो तब मिले कोई देखे या ना देखे। इमाम तो हमको सबक दे के गए, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। अकीदा ऐसा हो कि कोई देखे या ना देखे, गुंबद खजरा से कमली वाले तो देख रहे हैं ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। जवाब दे, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। अल्लाह उन हाथों को कभी किसी का मोहताज ना कर जो मेरे नबी के नाम पर उठकर बोलता है, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है, ये नाते शहीदी का असर बोल रहा है। बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है, ये नाते शहीदी का असर बोल रहा है। सूरज भी गुलामी के लिए है दर पे हाजिर, अंगुश्त रिसालत से कमर बोल रहा है। ये थोड़ी मुझे लगा थोड़ी उर्दू हार्ड हो गई, उसको आसान कर दूं। मैं भी गुजराती हूँ माशाल्लाह आपकी तरह, तमारा वाणी। उसको आसान कर दूं कि तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। तू अंधेरे में कहाँ ढूंढ रहा है सूरज, देख गुंबदे खजरा में छुपा के सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। बेजान है पत्थर मगर बोल रहा है, ये नाते शगदी का असर बोल रहा है। सूरज भी गुलामी के लिए है दर पे हाजिर, अंगुश्त रिसालत से कमर बोल रहा है। मर जाऊं मगर लौट के न आऊं वहां से, तैबा से मुसाफिर का सफर बोल रहा है।
اچھا آپ نے وہ کلام سنا اعلیٰ حضرت کا، سب سے بولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آپ ہی کے مقدار کا وہ شعر سناؤں تاکہ آپ کو لگے کہ نہیں ہم کو بھی آتا ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت ہے، لیکن میں تضمین کے ساتھ آپ کو سناؤں گا اعلیٰ حضرت کا کلام۔ 3 شعر آپ سنیں، اگر 3 شعر آپ کو اچھے لگے تو میں چوتھا شعر پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی۔ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کی دعا کی، لیکن جتنی ٹیکنالوجی حضور کی امت کو ملی نا کسی امت کو نہیں ملی، جتنی فیسلٹی حضور کی امت کو ملی نا اتنی کسی کو نہیں ملی۔ ارے حضور کی امتی کو حضور ملے اس سے بڑا کیا چاہیے؟ تو 3 شعر مجھے بتائیں گے، مجھے 14 پڑھنا یا نہیں پڑھنا؟ سنیں۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر یہ کیا ہے؟ ایک سمندر جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے، جس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ ہے، جو ایک قطرہ پی لے گا نا، ایک قطرہ، زندگی میں پھر اسے پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ قیامت کے روز ہے نا سب سے پہلے موت کو آ جائے گی، پھر مرنا آپ کو نہیں ہے۔ جب اللہ دوسری مرتبہ زندہ کرے گا نا پھر مرنا نہیں ہے۔ تو جب وہ کہتے شاید کہ وہ لوگ آب کوثر پئیں گے، لیکن سنی کا عقیدہ کیا سنیں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے نہیں کہ وہ آب کوثر ہے، اس لیے نہیں، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ، اس لیے نہیں کہ وہ آب کوثر ہے، اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ، ہم کو دے گا پیالہ۔ اللہ اسی ہاتھ سے گنبد خضرا کے جالی چننا نصیب کرے، جو میرا نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے نا ہمارا نبی، اس کے مقدر کو اونچا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ صدر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ہے نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا حلیمہ کی آگوش میں دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ او پتھروں جگ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ، جب کرے گا اشارہ، کیونکہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے۔ نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اپنی جنت میں آرام فرما گے، وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ وہ بکر و عمر و غنی و علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، آ گیا حسین نظارہ ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ سارے کا سارا ہمارا نبی۔ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی۔ یہ بدا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ میرے غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی جیسے باب عطا، ایک ہے ویسے ہی جیسے روز جزا، ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا، ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی وہ استاد گل، مت گیا جس کی باعث سے مکے میں گل، رہبر انس و جا و منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پروتی رہی، خود میں رنگ تغیر سموتی رہی، بیتی کیا کیا تنور کے بوتی رہی، کرنی بندی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدوی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور ٹھوکرے در بدر کی نہ بکھائیے، ان کے دربار میں شوق سے جائیے، خالی دامن مرادوں سے بلائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کلّا کے سنیوں تو ہاتھ اٹھا کر بولے دینے والا کے سچا، وہ دینے والا کے سچا، دینے والا کے سچا۔ اپنا دل پہ کوئی بات لیجئے کہ ہے
आप बेकोसर को ई गम में पीजे के है ए नसीर, अब जरा गम न कीजिए के है, क्योंकि गम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है। बेकसों का सहारा, बेचारों का चारा। जब नबी इतना बुलंद व बाला हो ना, तो उम्मती को भी ऐसा बनना चाहिए कि लोग देखकर कहें कि जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा। तो सिर्फ महफिलों में आके नहीं, मस्जिदों को आबाद करने से रसूल पाक ज्यादा राजी होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मस्जिदों को आबाद करने की, अल्लाह ताला। आइए मैं बस मोइन भाई के हवाले माइक करता हूँ। शेर के साथ सानी उवैस रज़ा कादरी आपके रूबरू करने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि मरीज़े इश्क मुस्तफ़ा का पहला उसूल लिख देना, दरे हबीब के ऊंचे की धूल लिख देना। अभी तक जो मैंने सुनाया था ना, वो अपने ज़ौक़ का सुनाया था। अब इंशाल्लाह जो सुनाऊंगा ना, आपके ज़ौक़ का सुनाऊंगा कि मरीज़े इश्क़ मुस्तफ़ा का पहला उसूल लिख देना, दरे हबीब के ऊंचे की धूल लिख देना। इस मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे फकत गुलाम रसूल लिख देना। इस मुर्दा जिस्म का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे फकत गुलाम रसूल लिख देना। माई के ऊपर जनाब बुलबुल मुस्तजाब साहब। निहायत मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, प्यारे साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली हाजिरी हो रही आपके यहाँ, बड़ी मोहब्बत से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए शर्फ की बात है कि सुहेल बापू की हाजिरी में मुझे कुछ सुनाने का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह ताला सादात किराम का साया हमारे सर पर कायम रखे। बड़ी पाकीज़ा महफिल हुआ करती है, बिल्कुल तवज्जो से जिक्र पर तवज्जो रखे। और ये बात नामुमकिन है कि हम तवज्जो दें और वहाँ से तवज्जो न हो। है ना। तो बिल्कुल इत्मीनान से इंशाअल्लाह महफिल में बैठे और पूरे जिक्र को इत्मीनान से सुनेंगे। अब आइए मोहब्बत की बारगाह में झुमकर दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, आवाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्ता पैदा फरमाया कि जिसके बाजू का दरमियानी फासला मशरिक और मगरिब को घेरे हुए हैं। सरकार करीम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मत में से कोई मर्द या औरत मुझ पर दुरूद भेजता है या भेजती है, तो उस फरिश्ते को इसने इलाही होता है, अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि वो अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाए। तो वो फरिश्ता गोता लगाता है, जब वो बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है ना, तो कतरात टपकते हैं। तो हर कतरात से अल्लाह ताला एक फरिश्ता और पैदा फरमाता है, और वो फरिश्तों की जमात क़यामत तक उस उम्मती के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो दुरूद पाक की ये फजीलत है, कसरत से दुरूद पढ़ा करें, कंजूसी ना करें, मोहब्बत से बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या में जो गए गैर कम हो क्या देखे
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا آقا نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا جن کے طلبوں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا کہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا تو چھپ گیا چاند اور نہ آئی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے ہوتا بھی تو سجدہ کرتا تو تیرے ٹکڑوں سے بنے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے اور یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے اور بے خطر محشر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے صلی اللہ علیہ باری تعالیٰ سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک چیز بنی ہوئی ہے اسی طرح قلب کی صفائی کے لیے دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر اب آئیے اپنے اپنے دلوں میں جو غلاظت گناہوں کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں اس کو اللہ کے ذکر سے دھوتے ہیں محبت سے کوئی خاموش نہ رہے اور اللہ کا ذکر کرے لا الہ الا اس کا دیوانہ بلبل طوطی پر
اس کا دیوانہ تمہارے کس کا مستانہ تمہارے کس کا مستانہ تمہارے کس کا مستانہ چکور کا جانا بے زبان کنکر میں ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں جگنوؤں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں تو ہے قادر مطلق یہ اختیار رکھتا ہے تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے پھر مکڑی کی جھالے کی چادر تان دیتا ہے میرا خدا جس کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے پھر مکڑی کی جھالے کی چادر تان دیتا ہے ارے وہ زندگی لکھ دے تو سمندر راستہ دے دے وہ موت لکھ دے تو لنگڑا مچھر بھی جان لے لیتا ہے جبار کہتے ہیں اسے قہار کہتے ہیں جو عیبوں کو چھپا دے اسے ستار کہتے ہیں وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا اٹھا لے تاج شاہوں کا بھرے دامن گداؤں کا وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا وہ خالق ہے ستاروں کا نظاروں کا خزانوں کا دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ رازداروں کا کہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں کہ نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مرواتا ہے کہیں فرعون جیسوں کو وہ دریا میں ڈبوتا ہے بھڑکتی آگ ابراہیم پہ گلزار کر دے وہ شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ اسی نے ابو بکر کو بخشی عظمتیں ساری عمر خطاب کو دے دی رفعتیں ساری غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا ارے اسی نے اسی نے ارے اسی نے حیدر کرار سے مرحب کو مروایا کنڈا والوں اللہ کو دیکھا ہے پھر بھی مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے اس چیز پہ تو ایمان ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر رب کو دیکھا نہیں پھر بھی نماز پڑھتے رب کو دیکھا نہیں پھر بھی روزہ رکھتے رب کو دیکھا نہیں پھر بھی طواف کرتے آئے نا علامہ اقبال سے پوچھے اقبال قلندر سے پوچھے جس نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اس سے پوچھے بتائے نا آپ نے اللہ کو جانا کیسے رب کو تو آپ نے بھی نہیں دیکھا ہم نے بھی نہیں دیکھا لیکن رب کو جانا کیسے
رب کو دیکھا نہیں لیکن رب کو جانا پھر کیسے؟ تو علامہ اقبال کی روح آواز دیتی ہے کہ میں نے رب کو کیسے جانا، میں نے رب کو جانا کیسے، پہچانا کیسے؟ تو علامہ اقبال کی روح کہتی ہے کہ میں نے رب کو کیسے جانا؟ کہا سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیا سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پر ہول سمندر کی پر اسرار گٹا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے، ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی ضیا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنے سے، آدم کی خطا سے، اور صاف ابراہیم سے تو یوسف کی حیا سے، اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے عصا سے، نمرود کے، فرعون کے انجام فنا سے، کعبے کے تقدس سے تو صفا سے، مروا سے، توریت سے، انجیل سے، قرآن مجید کی صدا سے، ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہیرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے، ارے دنیا کے حوادث سے، زفاؤں سے، وبا سے، رنج و در و عالم سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادات سے، لغزش سے، خطا سے، ارے خود اپنے کی سینے کی دھڑکنے کی صدا سے، ہم نے تجھے جانا فقط تیری عطا سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا، اور یہ جان لے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ ان کلاموں سے عشق بڑھتا ہے، یقین مانیں ان کلاموں سے عشق بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئے پیدا پڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے پیدا پڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا، نور کا اللہ 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 سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اگر حضور سے کچھ چاہیے، کچھ مانگنا، کچھ طلب کرنا تو بننا پڑے گا فقیر، بھکاری بننا پڑے گا، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا، تب جا کے کچھ حاصل ہوگا۔ اپنے وقت کا امام جب حضور کی بارگاہ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو
بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ سر دے پیا نور کا بادشاہ ہر دے پیا نور کا آقا نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا انہی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے. میں گدا تو بادشاہ صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے. چاہیے اس در کی شاہی تو پہلے گدا بن جائیے, بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ کے محترم. آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. آپ ذرا گدا بن کے دیکھیں نا, آپ مانگے اور ہاتھ اٹھا کر مانگے اور گدا بن کے دیکھیں کیا نظارہ لگے گا. گدا تو پروردگار تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. آج جن تیرے بندے نے حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھائے نا, حضور کی کالی کملی کا صدقہ عطا کر. کوئی بندہ خالی ہاتھ اس محفل سے نہ جائے جو کہے میں گدا تو بادشاہ. گدا تو بادشاہ سر دے پیا نور کا گدا بادشاہ ہر دے پیا نور کا آقا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تھوڑی اردو دف ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑے توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عشق بڑھے گا. سنیں گے نا توجہ سے. اسلام کے شروعاتی دور میں عبادت بند کمرے میں ہو کرتی تھی. لوگ چھپ چھپ کے ڈر کی وجہ سے عبادت چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی. کتنی تھی؟ 39 مسلمان ہو گئے تھے, 40 ہونا باقی تھا. تو ان 39 مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ان کے بہنوں ایمان لے آئے. حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے. ایک دن آئے, بہن کے گھر سنا قرآن کی تلاوت چل رہی ہے تو خوب غصے میں آئے اور نکالی کھلی تلوار اور خوب مارا بہن اور بہنوئی کو. پھر کہا کہ 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. بس اسی حالت میں ننگی تلوار لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں گئے. جیسے ہی دروازہ کھولا نا, آقا نے عمر کو اپنے دیدار سے نوازا. پھر فاروق اعظم کی دنیا بدل گئی. پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فاروق اعظم ایمان لے آئے. پی نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں نا کہ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تہبالا کرنا. تو فاروق اعظم ایمان لانے کے بعد پورے شہر مکہ میں یہ اعلان کیا کہ آج سے جو بھی نماز پڑھی جائے گی وہ خانہ کعبہ میں با جماعت پڑھی جائے گی. آج سے جو بھی عبادت ہوگی وہ سرعام ہوگی. اور فاروق اعظم کی ایمان لانے سے, حضرت عمر کی ایمان لانے سے سرکار بہت خوش ہوئے, کیونکہ حضرت عمر شیر مانے جاتے تھے نا. ادھر توجہ دیں, حضور کے ذکر سے یہ افضل نہیں ہے, حضور کے ذکر سے افضل ہی ہے. ادھر توجہ دیں. فاروق اعظم نے ایمان لانے کے بعد یہ پھر اعلان کیا. فاروق اعظم کی ایمان لانے کے بعد سرکار بہت خوش ہوئے, کیونکہ حضرت عمر پورے شہر مکہ کے شیر مانے جاتے تھے. ہر کوئی انسان ان سے ڈرتا تھا. انسان کیا بلکہ شیطان بھی ان سے کانپتا تھا. اب نار کہتے ہیں جہنم کو, نار کہتے ہیں جہنم کو. ناریوں کا دور یعنی جہنمیوں کا دور. اب دیکھیں امام عشق محبت پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے نور کا. اللہ اللہ
اس شعر پر تو اتنا گھجوج کے پڑھیں اتنا جھوم کے پڑھیں اس کا حق ادا ہو جائے میں کہوں گا کہ سادات کرام کے چہرے کے دیدار کر کے یہ شعر بلند آواز سے پڑھیں کہ تیری حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو چراغ نور ہے تو سراپا نور کا تو متاع نور ہے تجھ سے رتبہ نور کا سورہ النور پڑھتی ہے قصیدہ نور کا زلف نوری آنکھ نوری حصہ حصہ نور کا صاحب واللیل تیرا جلوہ جلوہ نور کا قطرہ قطرہ نور کا ہے چپا چپا نور کا تیرے باغ میں ہے ہر ایک بچہ نور کا تیری اصل پاک میں ہے ہر ایک بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری حسنے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضرت مفتی کچھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تصور کر کے یہ شعر پڑھیں تیری حسنے پاک میں گئے بچہ بچہ چور کا تیری حسنے پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا آقا تو گئے نور تیرا سب کھڑا نور کا اللہ 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 اب یہ شعر امام میں تمام ساداتوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شان میں لکھا. دیکھیں کہتے ہیں کہ نور بنتے نور ساجے نور عمر میں نور 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 بنتے نور ساجے نور عمر میں نور 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 بنتے نور ساجے نور عمر میں نور نور بنتے نور ساجے نور مطلق کی کنیز زہار مرنا نور کا چھپ جا جا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں کیا دیکھ رہی ہوں ایک دن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چاند ہل رہا ہے چاند ہل رہا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لاؤ میرے محمد کو تو دیکھو. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے محمد کو تو دیکھو. فرماتی سرکار کو میں نے جب دیکھا سرکار مہد میں پالکی میں جھولا جھول رہے تھے اور مصطفیٰ کریم کی انگلی اٹھی ہوئی تھی. فرماتے کہ سرکار کی انگلی جدھر چاند ادھر تو امام پھر کیسے چپ رہیں گے کہ چاند چھک جا جا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند چھک جا جا جدھر انگلی چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں پیاری چلے جاتا اشاروں پر کھلا کھلا نور کا اللہ 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 اللہ. میں جو شعر کہوں نا آپ چاند
कुरान की तरफ देख के सुनना। मैं जो शेर कहूँ ना कि आता के फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, आता के फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो। सारे नामों से किनारा कीजिए, सारे नामों से किनारा कीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह पुकारा कीजिए। अरे कहता फिरता है ये चांद आसमां पर, कहता फिरता है ये चांद आसमां पर। आका फिर से उंगली का इशारा कीजिए। उंगली 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 में क्या चलता इशारों पर खिला खिला कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है वसीला रसूल का। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है वसीला रसूल का। ए दुश्मने रसूल मुट्ठी में तू भी देख ले, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। और पूछा किसी ने चांद से इतना हंसी है क्यों, पूछा किसी ने चांद से इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। देख कर तेरा इमामा नूर का, 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 सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अल्लाह 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 सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अहमद रज़ा सोहने रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे ये अहमद अहमद नूरी का फैज़े नूर है। कलाम को कहा जाता है कसीदा नूर। क्या कहते हैं? कसीदा नूर इस कलाम को कहा जाता है। उलमा किराम की और जो ज़ौक़ वाले हज़रात इनकी तवज्जो चाहता हूँ। कसीदा नूर सबसे पहले उर्स क़ादरी में बदाई शरीफ में पढ़ा गया, आज से 120 साल कबल पढ़ा गया। सुभान अल्लाह। बड़ा मिंबर रसूल सजा हुआ था, तवज्जो इधर रखें, तवज्जो यहाँ रखें। बड़ा मिंबर रसूल सजा हुआ था जिसमें बड़े बड़े सादात किराम मौजूद थे, बड़े बड़े सादात किराम मौजूद थे, जिसमें आला हजरत अशरफी मियां मौजूद थे, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के पोते, जो महफिल की खुद शम्मा बने हुए थे, आप भी मौजूद थे। बड़े बड़े सादात